سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج کسی بشر کے لیے کبھی بھی نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے، انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جو کسی عورت کی شرمگاہ کا مالک بن چکا ہے، یعنی اس نے نکاح کر لیا ہے اور رخصتی کرنا ابھی باقی ہے۔ وہ چاہتا ہے وہ آدمی بھی میرے لشکر میں شریک نہ ہو جس نے کوئی گھر بنانا شروع کیا ہے لیکن ابھی تک چھت نہیں ڈالی، اور جو آدمی بکریاں یا ایسے حاملہ جانور خرید چکا ہے کہ جن کے بچوں کی ولادت کا اسے انتظار ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ نہ آئے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد وہ غزوہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ ایک گاؤں کے پاس پہنچے تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا یا قریب تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ اس وقت اس نبی نے سورج سے کہا، تو بھی اللہ تعالیٰ کا مامور ہے اور میں بھی اسی کا مامور ہوں۔ اے اللہ، کچھ دیر تک تو اس سورج کو میرے لیے روک لے۔ پس اسے روک دیا گیا۔ وہ جہاد میں مگن رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی اور کافی نعمتیں حاصل ہوئیں۔ اس لشکر والوں نے اس وقت کے شرعی قانون کے مطابق مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کیا۔ اسے کھانے کے لیے آگ آئی لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا اصول یہ تھا کہ جب وہ غنیمت کا مال حاصل کرتے تو اللہ تعالیٰ آگ بھیجتا جو اسے کھا جاتی۔ اس نبی نے آگ کے نہ کھانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، لہٰذا ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی میری بیعت کرے۔ انہوں نے بیعت کی۔ بیعت کے دوران ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ اس وقت انہوں نے کہا، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، اب تیرے قبیلے کا ہر آدمی میری بیعت کرے گا تاکہ مجرم کا پتہ چل سکے۔ انہوں نے بیعت شروع کی۔ بالآخر 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے۔ نبی نے کہا، تم میں خیانت ہے، تم نے خیانت کی ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم نے گائے کے چہرے کی مانند بنی ہوئی سونے کی ایک مورتی کی خیانت کی ہے۔ پھر وہ گائے کے چہرے کی طرح کی بنی ہوئی چیز لے کر آئے اور اسے زمین پر مال غنیمت میں رکھ دیا۔ پھر آگ متوجہ ہوئی اور مال غنیمت کھا گئی۔ ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا جب ہم ضعیف اور بے بس ہیں تو غنیمتوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحم کرتے ہوئے اور ہماری کمزوری کی بنا پر ہمارے ساتھ تخفیف کرتے ہوئے ہمیں غنیمت کا مال کھانے کی اجازت دے دی۔